نماز کا رنگ ہے اس کی بات کا. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عثمان وہ ہے کہ اس کی شہادت کے وقت فرمایا آسمان سے فرشتے آئیں گے. فرمایا بیٹی دوسرا علی ہے، علی ہے. یہ وہ ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے اور علی جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا. فرمایا تیسرا تم نے دیکھی طلحہ؟ کہا حضور. فرمایا طلحہ وہ ہے جو حضور کے سامنے سینہ سپر ہوا تھا اور حضور نے اس کے پشت پر ہاتھ مار کے شفاعت کی بات کی تھی. فرمایا چوتھا کون ہے؟ فرمایا سعد بن وقاص. فرمایا وہ ہے جس سے حضور اتنے خوش ہوئے کہ سرکار نے فرمایا سعد لوگ مجھ مصطفیٰ کو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ مصطفیٰ آپ پر قربان ہو. سعد تو اتنا پیارا ہے کہ میں محمد کہتا ہوں کہ تجھ پر میرے ماں باپ ہو. حضرت زبیر بن عوام. فرمایا بیٹی حفصہ تو جانتی زبیر کون ہے؟ کہا حضور کون ہے؟ فرمایا میں نے اللہ سے میں نے خود سنا نبی پاک فرما رہے ہیں یا اللہ تو نے عیسیٰ کو اتنے حواری عطا فرمائے، میرا امت میں میرا حواری کون ہے؟ کہا رب نے جبریل کو بھیجا زبیر بن عوام ہے. اور مختصر یہ کہ آخری عبد الرحمن بن عوف کی بات آئی اور یہ بہت صحیح بات تھی اور حضرت عثمان اور حضرت علی کے خلافت کا فیصلہ انہوں نے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا بیٹی ہو نہ ہو لوگوں کو اعتراض عبد الرحمن بن عوف پر ہوگا. کہا جی ابا جان. اور میں نے آپ کو بتایا قاضی یاد سے کہ اہل بیت میں تقریر سے ہٹا نہیں ہوں. یہی لانا تھا آپ کو. میں یہی لانا تھا میں نے آپ کو. قاضی یاد کہتے ہیں کہ اہل بیت کے 3 سبجیکٹ ہیں: معرفت، محبت اور ولایت. ولایت کا معنی علی قاری مرقات میں کرتے ہیں، یعنی ان کی اعانت کرنے والے، ان کے ساتھ مدد کرنے والے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے. یہ سچے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. جس سے میری اولاد کا مرتبہ پتا چلا وہ پیار کرے گا اور جو پیار کرے گا وہ تن بن دھن نثار کرے گا. کہتے جی سیدوں کے نام پر بات دیتے ہو. ہم نے کہا جی جنت مل جائے گی اس لیے دے رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ اب غور کیجیے اس پر. سادات کو دینے کا رتبہ آپ دیکھیے. حضور نے فرمایا ولایت میرے بچوں کی امداد کرنے والا جہنم سے آزاد ہے. سیدنا فاروق اعظم کی سند سنیے. حضرت عمر کہتے ہیں دل کے کان سے سنیے. فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹی میری میں نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا. میں رسول اللہ کے حجرے کے قریب کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے سے تیزی سے نکلے اور حضرت زہرا کے حجرے میں گئے. حسنین رو رہے تھے. پوچھا فاطمہ یہ روتے کیوں ہیں؟ کہ ابا جان بھوکے ہیں. حسنین بھوکے ہیں. میں پگڑی نہیں پھینک رہا، میں باسکٹ نہیں کھول رہا، میں ممبر پر چھلانگے نہیں مار رہا. یہ وہ سچ ہے جو متانت کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جو متانت کے ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں اور جو خالصتاً اہل سنت کی راہ ہے. سرکار نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا حسن کیوں روتا ہے؟ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ کہ حضور نے بھوک لگی ہے. حضرت فاروق اعظم اپنی انتقال کے وقت جو روایت کر رہے ہیں فرمایا سرکار حجرے سے باہر نکلے اور دروازے پر کھڑے ہو کر چند لوگ کھڑے تھے. ان کو کہا کون ہے جو میرے اہل بیت کے لیے کھانا لائے گا؟ سرکار سوال نہیں کر رہے، سعادت دے رہے. سرکار سوال نہیں کر رہے، سعادت دے رہے. مرتبے کو واضح کرنا ہے، اہل بیت کے مرتبہ ولایت کو واضح کرنا ہے. سبحان اللہ. اور جو خوش نصیب اس سے مستفیض ہوگا اس کے لیے آشنا بنانا ہے، اس کے لیے وجہ بنانی ہے. توجہ کیجیے میرے دوستو. فاروق اعظم کہتے ہیں میں قریب بڑھتا کر عبد الرحمن بن عوف گھر میں بھاگا. حضور نے کہا کہ حسنین کے لیے کھانا لاؤ. سبحان اللہ. حسنین کے لیے فرمایا 2 پراٹھے میں نے گھی کے تیار کیے. واللہ یہ لفظ موجود ہے. گھی کے پراٹھے تیار کیے، اس میں نے کچھ شوربہ ڈالا اور لپیٹ کر لایا اور سرکار کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور شہزادوں کے لیے. سرکار نے اندر دیا، بچوں نے خوشی سے کھایا. سرکار نے حسن و حسین کی خوشی دیکھی، باہر نکل کر آئے. سیوطی رضی اللہ تعالی جب الجوالی میں لکھتے ہیں اہل بیت کی امداد کیسی ہے. سرکار نے عبد الرحمن بن عوف کے کندھے پر ہاتھ رکھا. فرمایا تم نے میرے حسن کو خوش کر دیا. فرمایا تم نے میرے حسین کو خوش کیا. کہ عبد الرحمن سن تمہیں 2 روٹیاں دی ہے. فرمایا کفاک اللہ امر دنیا کا، دنیا کے کام میں اللہ تیری بھلائی کرے. فرمایا واما آخرتک فانا لہا ضامن، آخرت تو بھول جا، یہ 2 روٹی کے صدقے میں تیرا ضامن.
ہے، بولے سبحان اللہ۔ فرمایا حضور نے فرمایا عبد الرحمن بے فکر ہو جا، تیری دنیا گزرے۔ فرمایا کہ کفاک اللہ وما دنیا، تیری دنیا کے معاملات میں اللہ تیری کفایت کرے، تیری آسانی کرے، رہا قیامت کی بات تو بھول دے، یہ 2 پراٹھوں کے صدقے میں نے پوری جنت دے دی۔ انا لہا ضامن، میں جنت کا تیرا ضامن ہوں۔ میں جنت کا تیرا صحابی تھے، حضور حساب تو ہوا نہیں، کیسے ضامن؟ فرمایا ضامن ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے عبد الرحمن بن عوف صحابی ہے، جنتی ہے، لیکن حضور جنت پر جنت عطا کر رہے ہیں حسنین کی خدمت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب ختم کریں، چلے چلے آگے چلے۔ یہ ہے ولایت آل محمد۔ یہ کیا ہے بولیے؟ اور میں آپ کو حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑا قیمتی، ابھی تک میں پڑھ کے جاتا ہوں اور یہ پڑھوں گا، لیکن آپ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں گے۔ فرمایا کہ ہمیں معرفت ہے اور امام حسین کو جانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا جانتے تو شربت کیوں نہیں بناتے؟ سبحان اللہ۔ شربت کا شکایت آؤ، میں نے کہا شربت ہی تو جاننے سے تعلق ہے۔ میں نے کہا نیاز کیوں نہیں کرتے آپ؟ نیاز حسین کیوں نہیں کرتے؟ کہا نیاز حسین کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا یہی تو تعلق ہے، اور کیا تعلق ہے؟ اس نیاز سے تو محبت ظاہر ہوگی، ولایت ظاہر ہوگی۔ کہ میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے۔ اور میں نے کہا خارجی یہ سنیوں کا طریقہ ہے، یہ سنیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت شاہ العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشری میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، سنیے ذرا۔ تحفہ اثنا عشری اہل سنت کا مقدمہ ہے، سبحان اللہ، جس بنا پر حضرت شاہ العزیز صاحب کو اہل سنت نے مجدد قرار دیا کہ وہ یہ مبارک کتاب ہے۔ تحفہ شریف مقدمہ ہے، اصول اور یہ کیا ہے؟ اصول۔ اس کی ہر عبارت کے ہم رافضیوں کے سامنے جواب دیں، اور اس کی ہر سطر علماء تشریف فرما ہے، اس کی ہر سطر ہمارے لیے مقدمہ ہے، ہم اس کے جواب دیں ہیں۔ ہمارے نزدیک انتہائی مستحکم اور مضبوط کتاب ہے۔ شاہ العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، توجہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں۔ شاہ العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ کون شاہ العزیز؟ میں نے کہا شاہ العزیز وہ ہے جس پر میری بھی سند حدیث پہنچتی ہے، ان کی بھی پہنچتی ہے۔ جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے اس کی بھی حدیث کی سند یہاں پہنچ رہی ہے، اور جو یزید کو لانتی کہہ رہا ہے اس کی بھی سند حدیث یہاں پہنچ رہی ہے۔ نہیں سمجھ آپ؟ لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ میں نے کہا یہ ختم ہوگا، دو بھائی لڑے تو شاہ صاحب بیچ میں آئے اور کہنا کہ بھائی یہ دو لڑ رہے ہیں، کس بات میں اختلاف ہے؟ کہا یہ لال ہے یہ کالا ہے۔ کہا تمہارے ابا تو اس کو کالا کہتے تھے، کہا دونوں مان لو۔ کیونکہ سلوشن کے لیے ایک حکم چاہیے، حل کے لیے کوئی مڈل پوائنٹ کے لیے آنے پر کوئی حل چاہیے۔ حضرت شاہ العزیز محدث دہلوی جتنے بھی بڑے صحیح میں فرقے ہیں، یہ سب 5-5 10-10 چلتے ہیں، آ کر جس پر جمع ہوتے پھر وہ راہ ایک ہی مدینے تک جاتی، وہ شاہ العزیز ہے۔ جنکشن ہے، جنکشن۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ شاہ العزیز محدث دہلوی، اب قدر سمجھے آپ؟ اختلاف ختم کرتا ہوں۔ شاہ العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے رہنے والے ہیں، اور خود لکھتے ہیں کہ دہلی میں اکثریت اہل تشیع کی تھی۔ ایک تاریخی پہلو پیش کر رہا ہوں، دہلی میں اکثریت بولی کس کی ہے؟ شیعوں کی تھی۔ تو فرمایا حضور آپ کیا کرتے تھے؟ اگر ہم حلیم بنائے تو کہتے جی شیعہ ہو گئے، شربت بنائے تو شیعہ ہو گئے۔ میں نے کہا اب مسئلہ تو یہاں کلیئر ہوگا، اس لیے کہ شاہ العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیر کے نام سے مشہور نہیں ہوئے، محدث کے نام سے مشہور، مولوی کے نام سے مشہور ہوئے، فقیہ تھے، پیر تو تھے لیکن ظاہر جس چیز کو کیا وہ حدیث تھی۔ اہل الحدیث کے امام ہیں آپ، خدمت حدیث میں آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے فتح خیر آبادی جیسے لوگ ہیں۔ ثناء اللہ منتصری ہو یا داؤد غزنی ہو یا اسحاق دہلوی ہو یا ہمارے آقا اعلیٰ حضرت کے پیر شاہ رسول مہریلوی ہو، یہ سب جا کر شاہ العزیز سے ملتے ہیں۔ ہماری ساری سند جا کر کس سے ملتی بولیے؟ چاہے اہل حدیث مکتبہ فکر کا ہو، چاہے دیوبندی مکتبہ فکر کا ہو یا اہل سنت کا، سب کی سند اہل حدیث مکتبہ فکر داؤد غزنی سے، نواز شریف خان بھوپالی سے، پھر اسحاق دہلوی سے جا کر ملتے ہیں۔ ہم امام محمد رضا سے، پھر شاہ رسول مہریلوی سے، اور پھر شاہ العزیز سے ملتے ہیں، اور شاہ العزیز کے بعد یہ سند پھر سیدھا مدینے تک جاتی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ شاہ صاحب کا دور بریلوی دیوبندی اختلاف سے
کئی دہائی پہلے بر صغیر کا دور، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. توجہ ہے آپ کی؟ کوئی اختلاف نہیں تھا. اس قیمتی بات کو نوٹ کریں. شاہ صاحب فرماتے ہیں دہلی کے اندر اکثریت اہل تشیع کی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ 10 محرم آتا تو حضور کیا آپ دروازے مسجدوں کی لائٹیں بند کر دیتے تھے؟ عاشورے کے دن آگے کا چراغ بھی بند کر دیتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اسٹریٹ لائٹ کی تار بھی کٹ جائے. کیا آپ ایسا کرتے تھے؟ چپ کر، کس نے ترک ہوگا؟ کہیں اور نہیں لکھتے، ملفوظ نہیں، فتاوا ہے ان کا. فتاوا عزیزی میں دیکھیے، فرماتے فقیر کے گھر 2 مجلسیں ہوتی. لفظ بھی مجلس لکھا ہے، لفظ بھی مجلس لکھا ہے. فرمایا فقیر کے گھر 2 مجلس ہوتی ہے. فرمایا ایک تو مولود النبی کی اور دوسری شہادت حسین کی. دوسری کون سی؟ شہادت حسین کی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں جبکہ پورا دہلی شیعہ ہے اور چند گھر اہل سنت کے، اور خود اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ میرے والد حضرت شاہ ولی اللہ جب جمعے کی نماز پڑھانے جاتے تو ان کی شاگرد تلواروں کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے تھے کہ کہیں ان پر کوئی حملہ نہ کر دے. آپ اندازہ لگائیے اتنی گمگیر فضا ہے، اور اس میں چراغ سنیت کیا ہے. یہ نہیں کہتے بھائی شربت نہ بناؤ، پتہ کیسے چلے گا وہاں بھی بن رہا ہے یہاں بھی بن رہا ہے. کھچڑا نہ بناؤ، پتہ کیسے چلے گا وہاں بھی بن رہا ہے یہاں بھی بن رہا ہے. ذکر حسین نہ کرو، پتہ کیسے چلے گا وہاں بھی بن رہا ہے یہاں بھی بن رہا ہے. بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں فقیر 10 محرم کو اپنے مدرسے میں، سبحان اللہ، آستانے کا نہیں لکھا، فرما مدرسے میں شہادت حسین کی محفل رکھتا ہے. خوش الہان، جیسا چشتی صاحب ہے، جیسے ہمارے بٹ صاحب ہے، فرما خوش الہان نعتخوانوں کو بلاتا ہے اور کربلا والوں پر سلام پڑھواتا ہے. سبحان اللہ. یہ میں کہتا ہوں سونے سے زیادہ قیمتی بات میں آپ کو سمجھ. فرمایا اپنی جیب خاص سے لنگر حسین بنواتا ہے. اپنے جیب خاص سے لنگر حسین بنواتا ہے اور سلام کربلا کی محفل ہوتی ہے. فقیر سنتا بھی ہے، شامل بھی ہوتا ہے اور رزقت بھی. شاہ صاحب نے لکھا، بولے سبحان اللہ. اور یہی شاہ صاحب جو فتاوے سے ہٹ کر اہل سنت کی ترجمانی کے لیے آئے، شیعوں نے تان دیا. میں ایک تاریخی پہلو پیش کر رہا ہوں، اس کو فرقہ واریت کا رخ مت دیجیے گا. ایک تاریخی پہلو، شیعہ کو شیعہ کہا تھا، سنی کو سنی کہا جاتا، ٹھیک ہے. میں صرف حوالے سے اور دونوں گراؤنڈ پر موجود ہے، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں، ایک تاریخی اور جغرافی نقشہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو جب تانا دیا شیعوں نے کہ تم اہل بیت کو نہیں مانتے، تمہارے وہاں اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا. یہ میں اتنا بھاری حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر تاریخ سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ واقعے میں ریسرچ کرنے کے ماہر ہیں اور اس میں آپ منصف ہیں، تو پھر ریسرچ کے اندر تاریخ کا بہت بڑا دخل ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا تو آسمان سے گرا تھا، پہلے والے سے کیسے نہیں تعلق. کوئی بندہ بچے کو لے جائے، کہا اسکول میں اس کو بھرتی کریں، کہا بھرتی کریں جی کتنا ہے، کہا جی $50 فیس ہے. کہا یہ آپ پکڑے، کہا یہ تو 5000 آپ دے رہے ہیں. کہا بس ایک مسئلہ ہے. کہا کیا؟ کہا ابا کا نام نہیں ہے اس کی. اس نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، $50 ہماری فیس ہے ایڈمیشن، آپ $5000 دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں $5000؟ بس کچھ مسئلہ ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ابا کا، بچے کا ابا کا نہیں پتا. انہوں نے کہا بچے لے جائے، شریفوں کا اسکول ہے، شریفوں کا اسکول. ابا نہ بتا سکے وہ شریف نہیں ہے، اور جو اپنا استاد نہ بتا سکے وہ ممبر پر بیٹھ نہیں سکتا. ممبر پر پتہ نہیں کس سکھ سے پڑھ کر آ گیا. ہمیں کیا پتا، سند بتا کس مشرب کا ماننے والا ہے، کہاں سے اعتماد کرتا ہے، سند تری کہاں سے چلتی ہے، سواد اعظم سے کہاں جڑتا ہے. میں کھل کر کہتا ہوں ہم الحمدللہ بر صغیر میں حضرت امام محمد رضا کے حوالے سے شاہ عبدالعزیز سے جاتے ہوتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو جب تانا دیا میرے دوستوں شیعوں نے کہ تمہارے وہاں نیاز نہیں ہوتی، تمہارے وہاں ذکر اہل بیت نہیں ہوتا، تمہارے وہاں یہ نہیں ہوتا. شاہ صاحب یہ شیعوں کے جواب میں کتاب لکھ رہے ہیں، یہ کوئی ملفوظ نہیں ہے، نہ کوئی غیر معتبر یا الہاقی عبارتیں ہیں، بلکہ جواب دیتے ہیں. جواب دیتے ہوئے تو نے دیکھا کس کو ہے، تم نے نظر دیکھ لی ہے شاید، تم نے سنی دیکھے نہیں ابھی، تم نے سنی ابھی دیکھے نہیں. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہم اہل سنت، فرمایا ہم جو اہل بیت کو مانتے تم تو دور دور نظر آئے، ہمارا کیسے؟
شاہ صاحب تحفہ میں لکھتے ہیں، جملہ سنیے شاہ صاحب کا، سبحان اللہ، تحفہ میں لکھتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بحث ہے کہ حضرت علی کی ولایت اور صحابہ کرام کا درجہ، فرمایا یہ نبوت کی 2 جہتیں جو تقسیم ہوئی، اس پر شاہ صاحب کا بڑا خوبصورت کلام کا فیصلہ تشریح کے اندر، اور یہ اہل سنت کا مقدمہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں کون کہتا ہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے؟ جملہ سنیے، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ، سبحان اللہ، حضرت امیر و ذریت طاہرہ، پورا تمام امت پر مثال پیران و مرشدان بھی پرستن. فرمایا سنو ہم حضرت امیر یعنی مولا علی کو، حضرت امیر و ذریت طاہرہ اور ان کی پاکیزہ اولاد، سبحان اللہ، حضرت علی اور ان کی پاکیزہ اولاد، پورا تمام امت، حضرت علی کو اور ان کی اولاد کو تمام امت پر مثال پیران و مرشدان من پرستن. فرمایا ساری امت ان کو اپنا پیر مانتی ہے. مولا علی کو جملہ سنیے، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز 13 صدیوں کی تعلیم کا سچا ترجمہ. 13 صدی. اگر آپ بولے قرآن میں کیا ہے تو شاہ عبدالعزیز سے سمجھنا پڑے گا. قرآن تمہارے سامنے نہیں اترا، قرآن صحابہ کے سامنے اترا. صحابہ نے جو بولا وہ تابعین تک پہنچا، تابعین نے جو بولا وہ محدثین تک پہنچا، محدثین نے جو بولا ان کے تلامذہ تک پہنچا. ہم تک جو صحیح ذریعے سے آخری نلکے میں فیض آیا اس کو شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں. بولے سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ اس تحقیق کو؟ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ، پورا تمام امت بمثال پیران و مرشدان بھی پرستن. فرمایا ہم سنی حضرت علی اور ان کی ساری اولادوں کو اپنا پیر مانتے، مرشد مانتے. آگے سنیے، فرمایا وہ امور تکوینیہ راہ بعیشہ وابستہ امیدار. فرمایا صرف ولی نہیں مانتے، ان کے ہاتھوں میں کن کی طاقت مانتے. شاہ صاحب سنیے، فرمایا شاہ عبدالعزیز صاحب نے اگر ہم پر فتویٰ لگے تو شاہ صاحب کے بارے میں کیا کہو گے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں سید کا بیٹا صرف پیر نہیں ہوتا، کن کے تصرفات کا بھی مالک ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. سنیے آپ فرماتے ہیں ہم صرف مرشد اور پیر نہیں مانتے بلکہ پیر بھی وہ مانتے ہیں جو ٹن ٹناٹن پیر ہے. پیر منگل بدھ جمعرات نہیں مانتے، پیر منگل بدھ جمعرات کو ہم نہیں مانتے. سیدوں کو پیر اس لیے کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ امور تکوینیہ راہ بعیشہ وابستہ امیدان. یہ خود 1 گھنٹے کی تقریر اسی اس بات پر. فرمایا تکوین کن کے امور جو اللہ رب العالمین مجازن اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. کن کیسے دیا جاتا ہے؟ کن کیسے دیا جاتا ہے؟ میں نے کہا تو نے کتاب الرقاق نہیں پڑھی کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جو بولتا ہے؟ وَلِسَانُ وَالَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ. میں نے کہا اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا وہی صفات زبان پر دیتا ہے جس کو وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے. دراصل وہ اس نے نہیں کہا، وہ ہم نے کہا. وہ فرمایا وَلِسَانُ وَالَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، فرمایا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. آگے سنیے شاہ صاحب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیسے کرتے ہیں. آئیے پیچھے سے بارہ سنیے. ہم ایڈریس رکھتے ہیں، میں سے کہنے گا یہ جیب میں کیا ہے شاہ جی؟ میں نے کہا شجرہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایڈریس ہے. میں نے کہا جنت کا ایڈریس ہے. کہنے گا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس میں میرا نام، میرے پیر کا نام، اس کے 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 پیر کا نام، پھر امام حسن عسکری کا نام، پھر تقی کا نام، پھر نقی کا نام، پھر حضرت علی رضا کا نام، پھر حضرت موسیٰ رضا کا نام، امام جعفر صادق کا نام، حضرت امام باقر کا نام، حضرت علی رضا کا نام، حضرت حسین کا نام، حضرت حسن کا نام، حضرت علی کا نام. یہی تو میری صداقت ہے. تجھ سے پوچھے کس کا ماننے والا؟ نہیں کسی سے نہیں مانتے. مجھ سے پوچھا کس کا ماننے والا؟ میں نے کہا کس کا؟ جنت تک سب کے نام لے لے. میں نے کہا مجھ سے لے کر جنت تک جو لے کر جائیں گے سب کے نام. سنی وہ ہے جو علامت بھی رکھتا ہے، پتہ بھی دل میں رکھتا ہے. شجرے پڑھا کرو اپنے پیروں کی، شجرے پڑھا کرو. اور کسی عالم سے سنو کبھی یہ شجروں کا، شجرے پڑھنے کا اس کا روحانی لطف کیا ہے، اس کے پیچھے سلسلہ کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو فرمایا سنیے غور سے آپ توجہ. فرماتے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، فرمایا حضرت امیر، میں بات مکمل کر رہا ہوں. حضرت امیر یعنی حضرت علی، حضرت امیر و ذریت طاہرہ، پورا تمام امت بر مثال پیرا و مرشدہ
می پرستن و امور تکوینیہ وابستہ و امور تکوینیہ وابستہ و عیشہ میدانن. آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ فاتحہ و درود. مسئلہ حل کرو آج یہاں پر شاہ صاحب کے سینٹر میں. فرمایا فاتحہ و درود و نظر و منت. فرمایا فاتحہ و درود و صدقات نظر و منت. 5 چیزیں سبحان اللہ جس میں امت جگڑ رہی ہے. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں سب اہل بیت کے لیے. فرماتے ہیں یہ ہم کسی اور کے لیے نہیں کرتے, صرف علی کی اولاد کے لیے کرتے ہیں. فرمایا اس بھی انکار کرتے ہیں. فرمایا فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت بنام عیشہ بنام عیشہ وابستہ میدانن. فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ حضرت ہم سنی وہ ہیں جو ان کی اولاد امجاد کے ساتھ ان کی اولاد امجاد کے ساتھ مکمل اعتماد رکھنے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیر ماننے کے ساتھ پھر ہم فاتحہ بھی ان کے نام پر دیتے ہیں, درود بھی ان کے نام پر پڑھتے ہیں, نظر و منت بھی ان کے نام پر دیتے ہیں. فرمایا اسی کو سنی کہا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو یہ ہے ولایت اہل بیت, اس کا اظہار. ولایت اہل بیت کا بولیے. کل میں امام اعظم کو پڑھا تھا آپ کے سامنے. یہ ولایت اہل بیت کا بولیے کیا ہے؟ ولایت اہل بیت کا کیا ہے؟ اظہار. بولیے سبحان اللہ. اب آپ سنیے جو میں اختتامی جملے آپ کی طرف لا رہا ہوں. جہاں سے ہم چلے تھے, امام حسین کا سب سے بڑا دفاع صحابیوں کے شرف ہے. اگر ابو بکر صدیق کے منصب پر سوال نہیں ہو سکتا اور یقیناً نہیں ہو سکتا, کیوں؟ وہ صحابی ہے. حضرت عمر کے فیصلوں پر سوال نہیں ہو سکتا, کیوں؟ صحابی ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین پر اگر کوئی ابو العلا اٹھ کر آئے تو امت میں اٹھا کر دیوار پر مارا اسے. فرمایا اس کی بکواس نہیں سنی جا سکتی, کیوں؟ عثمان صحابی ہے. مولا کے فیصلے کو درست کہا گیا, کیوں؟ صحابی ہے. حضرت امیر معاویہ کے امور میں تعبیر کی گئی, کیوں؟ صحابی ہے. میں نے کہا یزید تو پلیت تھا, حسین بھی صحابی ہے. صحابہ کے بارے میں صحابہ فی تمیز صحابہ کے مقدمے میں امام نے لکھا. امام بخاری نے صحابی کی یہ تعریف کی ہے. تو سنیے اس بات کو, میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. امام بخاری نے صحابی کی یہ تعریف کی ہے کہ جس نے حضور کی صحبت پائی ہو اور حضور پر ایمان لایا. بس کتنی تعریف, حضور پر ایمان لایا, صحبت پائی. دیگر علماء نے اس میں کچھ تفصیل پیدا کی. دیگر علماء نے کچھ اس میں تفصیل. امام نووی نے لکھا کہ کچھ علماء نے یہ تفصیل پیدا کی ہے کہ ایسا شخص جس نے کچھ علم بھی حاصل کیا, حضور سے کچھ علم بھی حاصل کیا, وہ صحابی ہے. لیکن پھر جب یہ تعریف دو قسم یعنی حضور کو دیکھنے والا صحابی, حضور پر ایمان, حضور کو دیکھ کر ایمان لانے والا صحابی, ایک تعریف یہ ہے. دوسری تعریف یہ ہے کہ صرف دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ وہ حضور سے کچھ علم بھی حاصل کرے. علماء نے بات کیا کی سنیے, صرف امام حسین کے لیے قاعدہ تبدیل ہوا. فرمایا لوگوں سنو, یہ جو قید لگائی ہے تدبر کی اور یہ تفقہ کی اور علم لینے کی, ہمارے ائمہ کہتے ہیں یہ قید باطل ہے. صحابی صرف اس کو کہا جائے گا جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا ہے. پوچھا گیا یہ جو نابالغ اور بالغ کی قید, علم لینے کی قید, کہا یہ سب خارج ہے. کہا کیوں؟ کہا حسن صحابی ہے اس لیے, کہا حسین صحابی ہے اس لیے. تو میں کہتا ہوں اس تاریخ کو رد کرنے کی وجہ جو علماء نے ذکر کی ہے وہ صرف حسین کی صحابی ہونے کی وجہ سے, کیونکہ امام حسین اس وقت عمر میں چھوٹے تھے. تو فرمائے بلوغ اور عدم بلوغ کی قید باطل ہے, ہٹا اس کو. حسین صحابی ہے. حسین کیوں اور حسین کیسے صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ, کیسے صحابی ہے؟ جامع ترمذی فضائل اہل بیت اٹھا کر دیکھیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر نبی کو چند اس کے بڑے ذہین, صحابہ تو بہت ہوتے ہیں, فرمایا چند اس سے بڑے ذہین صحابی ملتے ہیں جو نجابت کے اندر اور معیار علم کے اندر بہت بلند ہوتے ہیں, پاکیزگی میں, شرافت میں بہت اعلیٰ اور نبی کے انتہائی معتمد ہوتے ہیں. پوچھا گیا حضور, حضرت علی کے راوی ہے, پوچھا گیا حضور پہلے انبیاء کو کتنے دیے گئے؟ سرکار نے فرمایا کسی کو 3 دیے گئے, ایسے کسی کو 4, کسی کو 5, جو سارے صحابہ کا خلاصہ ہے. کہا حضور آپ کو کتنے ملے؟ فرمایا 14. جامع ترمذی میں, مسلم محمد میں بھی روایت حضرت مسند علی کے اندر ہے. فرمایا مجھے 14 ملے. تو فرمایا پوچھا گیا حضور وہ 14 کون ہے؟ تو سرکار فرماتے ابو بکر و عمر و عثمان و علی و ابن مسعود و مقداد و ابو ذر و حسن و حسین. اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے شرح کلمات میں لکھا,
یہ وہ صحابہ ہیں جو جماعت صحابہ میں سب سے بزرگ و برتر ہیں. تو حضور نے امام حسن حسین کو صرف صحابی ہی نہیں بنایا بلکہ اس صف میں لا کر بٹھایا جس صف میں ابو بکر بیٹھتے. اور ایک جملہ یہاں پر سنیے آپ، جو تقریری جملہ نہیں تحقیقی ہے. صحابہ جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں نا، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، وہ حضور کو ہمتن گوش ہو کر سنتے ہیں کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں. تو ان کا نجیب ہونا سمجھ میں آتا ہے. لیکن حسن تو صفوں میں کھیل رہے تھے، حسن تو صفوں میں کھیل رہے تھے، حسین تو کھیل رہے تھے. نجیب کیسے ہو گیا؟ فرمایا وہ زبان جو زہر آلود گوشت کو لگ جائے تو اس زہر کے اندر اس گوشت میں جان آ جائے، تو وہ زبان جب دہن حسین میں گئی تو علم مبارک وہیں پر منتقل. علماء نے لکھا، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے صدقات کے بیان کے اندر، علماء نے لکھا کہ جناب جب صدقے کے کھجور آئے اس وقت حضرت امام حسن کی عمر کوئی 3-4 سال